دستور ہے جو ہمارا نصب العین ہے، اس کے مطابق ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ سازشوں کا آغاز ہوا، فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد تیمور جو ہے، ایسٹ تیمور، انڈونیشیا کا وہ ایک علاقہ تھا، وہاں پہ عیسائی رہتے تھے۔ عالمی طور پر سازش کر کے ایسٹ تیمور کو الگ ملک بنایا گیا اور چند ماہ میں بنایا گیا۔ سوڈان کا ایک سیلی شہر ہے جس طرح ہمارا کراچی ہے، اس میں بھی عیسائی زیادہ رہتے تھے۔ سوڈان، باقی سوڈان غریب ہے، زیادہ وسائل اسی سیلی شہر میں تھے۔ عالمی استعمار نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اس شہر کو آزادی دلوائی اور وہ شہر آزاد ملک بن گیا، اور باقی جو سوڈان ہے، غریب سوڈان، وہ رہ گیا۔ پھر اس سوڈان میں دو گروپ بنائے گئے، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک کی پشت بنائی جو ہے وہ بعض مسلمان ممالک کر رہے ہیں، اور دوسرے گروپ کی دوسرے مسلمان ممالک پشت بنائی کر رہے ہیں۔ لیبیا کے دو حصے کر دیے گئے۔ لیبیا کا ایک حصہ اس کو سعودیہ اور باقی مسلمان ممالک سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے اسے یو اے ای وغیرہ اور دیگر مسلمان ملک سپورٹ کر رہے ہیں۔ یمن کے 3 حصے کر دیے گئے۔ جو صنعاء کا علاقہ ہے ان کو ایران والے سپورٹ کر رہے ہیں، جنہیں حوثی کہا جاتا ہے۔ جو دوسرا علاقہ ہے جہاں پہ لیگٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، ان کو سعودیہ سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک تیسرا فیکٹر ہے جن کو یو اے ای سپورٹ کر رہا ہے۔ گویا مسلمانوں کو عالمی بساط بچھا کر بکھیر دیا گیا ہے۔ مسلمان ہر جگہ ان کی اپنی قوت جو ہے وہ مزمحل ہو کے رہ گئی ہے۔ عالمی سطح پر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے مسلمانوں میں جو اس بات کا جو ہے وہ ادراک کر کے امت مسلمہ کو اتحاد کی دعوت دے، جو امت مسلمہ کو بتائے کہ آپ کے اجتماعی نقصانات ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں 48 میں فلسطینی ریاست کا اعلان ہوا، یو این او نے اعلان کیا 48 میں، لیکن آج تک فلسطینی ریاست نہیں بن سکی۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل بھی بن گیا، اور اس کے مقابلے میں تیمور بھی بن گیا، اور باقی علاقے بھی بن گئے۔ یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان پس رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اپنے زیاں کا احساس نہیں ہو رہا۔ ہمارے علماء کرام ان چیزوں سے بالکل بے خبر ہے، وہ انتہائی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پڑھ کے آپس میں فتویٰ بازیاں کر رہے ہیں۔ سنی اور شیعہ میں تقسیم ہے، سنی اور دیوبندی میں تقسیم ہے، سنی اور وہابی میں تقسیم ہے۔ اب سنی کے اندر کے گروپ بن گئے ہیں۔ برادرانی ذی وقار، ہمارا یہ سارا جو ضیاع ہے یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی مجتمع قوت بکھر رہی ہے، لیکن اس کا احساس ضیاع بھی کسی کو نہیں ہے۔ مصطفی تحریک ان سارے نوجوانوں اور دانشوروں پر مشتمل ہے جس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت مسلمہ کی فکری رہنمائی کرے۔ میں اپنے امیر محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی مشاورت میں بھی اور مصطفی پارلیمنٹ بھی اس مسئلے کو زیر بحث کریں اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کوشش کریں۔ دوسری جو عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف سازش کی جا رہی ہے وہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو مقدسات اسلام ہیں ان کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ 4 لاکھ کے قریب اس وقت ویب سائٹس موجود ہیں جن پر مقدسات کی توہین ہو رہی ہے۔ ایسے گروپ اور سوشل میڈیا پر اللہ رب العزت کی توہین کرنے والے موجود ہیں۔ ایسے گروپ جو اللہ کی توہین کرتے ہیں ان میں ایکٹیو لوگ وہابی ہیں، حالانکہ وہابی توحید کی زیادہ بات کرتے ہیں، ان کے بچوں کو اللہ کی توہین پر لگایا گیا ہے۔ ایسے بندے جو سیدہ فاطمہ کائنات اور باقی اہل بیت کی بیعت بھی کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ شیعہ ہیں، یعنی شیعوں کے بچوں کو اہل بیت کے خلاف بیعت بھی کرنے پر اکسایا گیا ہے۔
اور ایسے ایسے بچے جو پکڑے گئے ہیں جو سنی بریلوی تھے، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرائی گئی ہے، سنیوں سے خصوصاً دیوبندیوں سے صحابہ اکرام کی بے ادبی کرائی گئی ہے، اور پھر حافظ قرآن بچوں سے یا ان کے والدین سے جن کے والدین حافظ تھے، عالم تھے، مفسر تھے، قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے تھے، ان کے بچوں سے قرآن مجید کی بے ادبی کرائی گئی ہے۔ اس وقت 40 قرآن مجید کے ایسے نسخے موجود ہیں FIA کے پاس جن کے اوپر انسان کا مادہ خلیصہ موجود ہے، قرآن مجیدوں کے اوپر پھینک کر ان کی ویڈیو بنائی گئی، اسے سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا، 40 بندے پکڑے جا چکے ہیں، قرآن مجید برآمد کیے جا چکے ہیں، قرآن مجید کے اوپر جو مادہ لگا ہوا ہے اس کا فورینسک ٹیسٹ ہوا، اس بندے کا فورینسک ٹیسٹ ہوا تو وہ 40 بندوں کے پازیٹیو ٹیسٹ آئے ہیں، وہ جیل میں ہے، لیکن ان قرآن مجیدوں کو اسی ناپاک حالت میں گزشتہ سال 1.5 سال سے رکھا گیا ہے، حالانکہ شرعی تقاضا یہ ہے کہ انہیں فوراً دھویا جائے، پاک کیا جائے، لیکن کہتے ہیں جی قانون جو شہادت ہے اس میں مقدمے کے آخر تک ہم نے یہ جو مقدمے کا جو مواد ہے، جو چیزیں ہیں، شہادتیں ہیں، انہیں بچا کے رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں پنجاب گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا جائے، مرکز پہ دباؤ ڈالا جائے، وہ قانون سازی کریں کہ قرآن مجید کو جس کے اوپر بے ادبی کی گئی ہو اسے ایک جج دیکھ کے ویریفائی کر دے، اس کے بعد اسے دھو دیا جائے، لیکن یہ نہیں کیا جا رہا۔ میں اپنے مصطفی تحریک کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب ان کو ریکویسٹ کروں گا تو ہماری پوری مصطفی تحریک جو ہے اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ آپ احباب سے یہ گزارش ہے، آپ وکلاء سے یہ گزارش ہے کہ آپ آج سے ہی قدر ہمت بات لیں۔ ہم نے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک یہ 40 کے 40 قرآن مجید دھو کر پاک نہیں کر دیا جاتے۔ ہم ان گستاخوں کا پیچھا کریں گے جنہوں نے حضرت کی بے ادبی کی، جنہوں نے سیدہ عائشہ کی بے ادبی کی، جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کی بے ادبی کی، جنہوں نے سیدہ فاطمہ اور اہل بیت کی بے ادبی کی، قرآن مجید کی اور اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی۔ ان گستاخوں کا پیچھا ہم کرتے رہیں گے، سارے مصطفی بھی کریں گے، سارے سنی بھی کریں گے۔ فما علیہ الا البلاغ المبین۔